حسن دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک سٹوری چھپی ہے بی بی سی کے اوپر. بی بی سی کو سیریس لیتے ہیں کہ نہیں آپ؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوری کیا، میں نے تو نہیں پڑھی کون سی سٹوری کا بات کر رہا ہوں. بی بی سی کی سٹوری ہے کہ بلاول ہاؤس کی جانب، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی سٹوری کا میں حوالہ دے رہا ہوں. بلاول ہاؤس کی جانب دیکھنے والے باپ کے الیکٹیبلز کی اچانک نون لیگ میں واپسی، جدھر کی ہوا ہے یہ وہیں جا رہے ہیں. یہ آج میرے خیال میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا. اچھا میں اگلی میرا سوال پورا کرا. اچھا سر ہم سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ سے نہیں سمجھنا تو اور کس سے سمجھنا ہم نے. اس کے بعد روزنامہ ایکسپریس کے اندر ایک سٹوری ہے، نون لیگ سیریس اخبار ہے نا، نون لیگ نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان کے علاوہ زیادہ تر ناراض اراکین کو منانے اور ٹکٹیں دینے کا بھی فیصلہ ہے. ایک سٹوری ہے، ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ چونکہ جو مومنٹم ایکسپیکٹڈ تھا، ایک دوسری سائڈ کا آرگومنٹ لے رہے ہیں نا، مطلب آپ ضرور آپ کا اس کے اوپر آرگومنٹ سنیں گے. وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جو ہی میاں صاحب آئیں گے تو ایک ماحول اس طرح بنے گا، تو یہ جتنے سارے لوٹے، پتہ نہیں پروفیسر صاحب آپ کے پاس وہ سارٹس مریم صاحبہ کے موجود ہوں کہ ہم کسی لوٹے کو، کسی الیکٹیبل کو، کسی طرح کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ان کی جگہ پتہ نہیں واش روم کے اندر ہیں، ہم تو ان لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ پتہ نہیں اب اخبار نے یہ بھی ٹیبل سٹوری نہ کر دی. ندیم چودھری صاحب ہیں ایکسپریس نیوز، پتہ جانتے کہ نہیں آپ انہیں؟ آپ چلیں آپ بات کریں. اچھا سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، جو آرگومنٹ ہے کہ جب ایک ماحول بنا ہوا ہے تو میرے خیال میں جو ہے نون لیگ کو جانا چاہیے انسٹیڈ آف الیکٹیبلز. اپنے کارکنان کا ساتھ دیں، کارکنان وہ جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، پارٹی کے اندر رہے ہیں، تو وائی الیکٹیبلز؟ جہاں پر ان کا اپنا امیدوار اگر 15 ہیں اور الیکٹیبلز اس کے جو الیکٹیبل شخص ہے اس کے مقابلے میں 20 ہے تو اپنے کارکن کو ترجیح دی جائے گی. ہاں لیکن جہاں فارمولا طے ہو گیا، فارمولا طے جی، جہاں پر ان کا کارکن جو ہے وہ 8 ہے اور الیکٹیبل 20 ہے تو وہاں پر الیکٹیبل کو ترجیح دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز اٹیچ ہیں. الیکٹیبل وہ جو کہ اچھی شہرت رکھتا ہو، الیکٹیبل وہ جو پریشر گروپ نہ بنائے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، پوری بات مکمل کر لوں. الیکٹیبل وہ جو کہ پریشر گروپ نہ بنائے. الیکشن وہ جس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ لوٹا اگر کسی وجہ سے بنا بھی ہے، یعنی اس نے پارٹی چھوڑ کے گیا ہے تو واپسی آنے کی اس نے کو اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے اور اس کے حوالے سے اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا ہے. اس بیس کے اوپر تو اس کو لے لیا جائے گا. ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ الیکٹیبلز کو نہیں لے رہے کیونکہ پنجاب کی حد تک زیادہ لوگ سفارشیں بھی کروا رہے ہیں اور وہاں پر گنجائش نہیں ہے. تو الیکٹیبلز کچھ لیے جائیں گے، ڈیفینیٹلی یہ سٹوری غلط نہیں ہے 100%، لیکن وہاں پر لیے جائیں گے جہاں پر یہ پورا جو انہوں نے اپنا ایک فارمولا بنایا ہوا ہے اس فارمولے کے اوپر وہ شخص فٹ ہوگا. مریم صاحبہ کے جو بیانات ہیں یہ ذرا پہلے آپ سامنے رکھتے ہیں. آپ کا جو ٹرسٹ ہے، آپ کا جو ان پہ یقین تھا اس کو چھوڑ جائیں، ان کا گھیراؤ کرنا. کوئی لوٹا مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا بے وفا اس کی جگہ باتھ روم میں ہے، لوٹوں کی جگہ غسل خانوں میں ہے، لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے. وہ میں سن رہا تھا حسن، وہ راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ وہ ایک انٹرویو میں کچھ بتا رہے تھے کہ ابھی تک مجھے بھی کوئی ٹکٹ نہیں ملی. وہ چھوڑ کے جو بیچارے گئے تھے وہ منحرف اراکین، وہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ ان میں سب کو نہیں ملیں گے، سب کو نہیں مل رہے، نہیں ملیں گے. اچھا وہ رائے صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سب کو مل جائے گا. اچھا سنیں رائے صاحب کیا فرما رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے ہیں آئی پی پی میں ہی کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ایک بندہ بھی نون لیگ میں نہیں آیا. نون لیگ میں جگہ نہیں ہے، ہر جگہ نون لیگ کے سٹنگ ایم این ایز تھے، جو موجودہ پچھلی اسمبلی میں ایم این اے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں، تو جگہ نہیں ہے اس لیے لوگ نون لیگ میں نہیں جا رہے. تو یہ ٹکٹ ابھی میں نے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد نون لیگ جوائن کی ہے اور ابھی اپلائی کیا ہے، ابھی مجھے ٹکٹ ملا نہیں ہے. چلیں جی، راجہ ریاض صاحب آپ کو پروگرام دی رپورٹر کی طرف سے بہت بہت مبارک. حسن ایوب نے یہ سٹوری بریک کر دیا ہے کہ آپ کی ٹکٹ پکی ہے، آپ کو ٹکٹ کی بالکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری غلام سیل صاحب آپ کی سٹوری، ظاہر بات اتنی زیادہ سٹوریز ہم نے ڈسکس کی ہیں حسن ایوب کی، تو آپ کی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں حسن صاحب سے اجازت لے کے. وہ یہ ہے کہ آپ کی سٹوری یہ تھی کہ لاہور کے اندر کوئی مضبوط، کوئی سیف کانسٹیچوئنسی جو ہے نہیں مل رہی، جہاں سے جو محترم نواز شریف صاحب یا باقی جو خاندان کے لوگ ہیں، مریم صاحبہ، وہاں سے کھڑے ہو سکے. اور وہ سکہ بند ہوتے ہیں نا کہ 500% یقین ہے کہ جناب اللہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد یہاں سے ہمیں کوئی نہیں ہرا پائے گا، ہماری سیٹ پکی ہے.
تو وہ پورے پنجاب میں ملک کے اندر بھی مختلف جگہوں سے وہ ایک جو ہے نا ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ کون سے حلقے میں جانا ہے. ہو سکتا ہے حسن ایوب کے بھی نظر میں کوئی ایسا حلقہ ہو, ان سے پوچھتے ہیں کہ جہاں سے وہ ایکسپیکٹڈ ہے وہاں سے جا کے وہ الیکشن لڑیں. تو ابھی کیا لاہور میں کوئی ہلکا ولکا کوئی تلاش ہو گیا یا صوبے سے باہر جانا پڑے گا, چھوٹے شہروں کی طرف جانا پڑے گا, چھوٹے صوبوں کی طرف جانا پڑے گا تاکہ آرام سے بالکل کوئی پریشانی نہ ہو؟ آپ کی جو سٹوری ہے. نہیں میں اسی, آپ کو پتا ہے پھر بعد میں سارے اسی پر آ گئے ہیں کہ جی وہ فلاں جگہ انہوں نے بہاولپور بھی کسی سے کہا ہے, کوئٹہ میں بھی کہا ہے, سندھ میں بھی کہا ہے, کے پی میں بھی, پنجاب کے مختلف شہروں میں. تو یہاں ان کے لیے پرابلم تو ہو گئی ہوئی ہے. لاہور میں بہت بڑی ان کو اس وقت عوام کی طرف سے اس طرح کا رسپانس جو ان کو گڑھ سمجھا جاتا تھا ایک وقت, پہلے پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا, پھر مسلم لیگ ان کا ہو گیا, اب یہ اس سے پنجاب میں لاہور جو ہے اس کے یعنی سارے ان کے جو پاپڑ بیلے گئے ہیں اس کے باوجود یہاں دے آر ان ریئل ٹربل, اور ان کو کوئی حلقہ لاہور میں ہماری اطلاعات کے مطابق محفوظ نہیں مل رہا. تو اب یہ لاہور میں بھی اپنے آپ کو ہو سکتا ہے امیدوار کے طور پر کھڑا رکھیں, لیکن دو جگہ سے اب بندہ کھڑا ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں میرا خیال ہے. تو ایک دو جگہ سے یہ وہ قانونی بھی اور جگہوں سے بھی خرچ ہوں گے, خرچ کھڑے ہوں گے.